زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج پیر کا دن 3 مئی اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل کی جانب سے پریس کلب کے سامنے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں طالب علم سہیل احمد اور فیصل بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف اتوار کے روز احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، بی ایس او کے کارکنوں سمیت خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مظاہرین سے بلوچ کونسل، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے اور آئے روز بلوچ طلباء کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیاں ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ہر حکومت نے تسلیاں دی مگر عملی طور پر خاموش، بے بسی اور بے حسی کی تصویر بنے رہے۔ مقررین نے کہا کہ یہاں جو طلباء عسکریت پسندی کی طرف جاتے ہیں ان کا ذمہ دار ریاست ہے۔ کوہلو میں لیویز نے پاکستان کے حساس اداروں کی اطلاع پر 9 گھنٹے طویل آپریشن کر کے کاہان کے علاقے سوراف نالے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کولو عمران ابراہیم کے مطابق لیویز نے حساس اداروں کی اطلاع پر 9 گھنٹے طویل سرچ آپریشن کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران برآمد ہونے والا اسلحہ بھارتی ساختہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر عمران ابراہیم کا مزید کہنا تھا کہ اسلحہ اور گولہ بارود علاقے میں بڑی تخریبی کارروائی میں استعمال ہونے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ برآمد ہونے والے اسلحہ و گولہ بارود میں ایک MG3 گن، 500 راؤنڈ، ایک مارٹر گن اور ایک مارٹر راؤنڈ شامل ہے۔ 23 اپریل 2015 کو قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے ظہیر احمد بلوچ کے بڑے بھائی نے کہا ہے کہ ان کے بھائی کو 6 سال قبل بلوچستان کے شہر ہب چوکی سے پاکستانی فوج نے اس وقت بس سے اتار کر لاپتہ کر دیا جب وہ پنجگور سے کراچی جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو صبح 6 بجے کے قریب الیوسف بس سے اتار کر سفید رنگ کے ویگو گاڑی میں ڈال کر لے گئے جو تاحال لاپتہ ہے۔ انہوں نے ریاستی اداروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میں بحیثیت ایک پرامن پاکستانی شہری اپنے ملک کے اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر میرے بھائی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو ہماری پوری فیملی معذرت خواہ ہے۔ اس مقدس ماہ رمضان کا واسطہ ہے، انہیں رعا کریں۔ ایک پاکستانی فوٹوگرافر اور ملٹی میڈیا جرنلسٹ کے ساتھ مکالمہ میں منفرد انداز کے حامل وطن دوست اداکارہ کنگنا رناوت نے کہا ہے کہ جب بلوچستان آزاد ہوگا تو وہ یقینی طور پر بلوچستان آئیں گی، لیکن ابھی بلوچ قوم محکوم اور تکلیفوں سے دوچار ہے۔ ان حالات میں بلوچستان کا دورہ تکلیف دہ ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ انشاءاللہ جلد ہی بلوچستان آزاد ہوگا اور وہ یہاں کا دورہ کریں گی۔ ان کا یہ مکالمہ بھارت میں کورونا کی وجہ سے ہونے والی اموات اور عالمی میڈیا پر اس کے منفی انداز میں ہائی لائٹ ہونے کے تناظر میں ٹویٹ کیے ایک ویڈیو کلپ کی بنیاد پر شروع ہوا۔ مکالمے کے دوران ایک صارف نے جب کشمیر کا ذکر کر کے ان سے کہا کہ کیا آپ کشمیر کے بارے میں کوئی لفظ بول سکتی ہیں، جس پر کنگنا نے ایک فلمی ڈائلاگ کے ساتھ جواب دیا کہ دودھ مانگو گے تو کھیر دیں گے، کشمیر مانگو گے چھیر دیں گے،
پھر انہوں نے لکھا کہ کشمیر بھارت کا ہے، پاکستان سے بنگلہ دیش اور بلوچستان تو نہیں سنبھلے اور منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں کشمیر لینے کا، جو لیے ہیں ان کو تو پہلے سنبھالو، پھٹیچر کہیں کے۔ اسی مکالمے کے دوران جویریہ صدیقی نے انہیں پھر سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بلوچستان پاکستان کا ہے اور میں یہاں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ کووڈ کے بعد آپ ہماری مہمان بنیں، آپ کو ہماری میزبانی پسند آئے گی۔ لیکن کنگنا نے علاقائی سیاست میں اپنی معلومات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جب بلوچستان آزاد ہوگا تو میں یقینی طور پر بلوچستان آؤں گی، لیکن ابھی بلوچ قوم محکوم اور تکلیفوں سے دوچار ہے۔ ان حالات میں بلوچستان کا دورہ تکلیف دہ ہوگا، انشاءاللہ جلد ہی وہ دن آئے گا۔ قلعہ سیف اللہ کے علاقے گڑنگ کے مقام پر ڈائیو کوچ اور سوزوکی کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے۔ بولان کے علاقے ڈھاڈر میں مہرگڑھ سبری کے مقام پر ٹرک اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہلاک ہو گیا۔ خضدار کے علاقے کٹان پل ایریا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ اتھل میں مین RCD شاہراہ پر 0 پوائنٹ کے قریب کھڑے ٹرالر سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق مقتول کو گلے میں پھندا ڈال کر قتل کیا گیا ہے۔ کلات کے قریب بینچا کے مقام پر ٹریفک حادثے میں 3 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے، جبکہ نوشکی میں پیش آنے والے 2 مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر سے تعلق رکھنے والے بلوچستان نیشنل پارٹی کے کٹ پتلی رکن بلوچستان اسمبلی حمل کلمتی نے کہا ہے کہ سی پیک کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ گوادر کے شہری ماہ سیام میں بجلی اور پانی جیسے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اربوں ڈالر لینے کے باوجود گوادر میں عوامی منصوبے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے 2 کھمبے گرنے کی وجہ سے آدھا شہر تاریکی میں ڈوبا ہے۔ صوبائی حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی حد تک گوادر کو ترقی کا مینار بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حقائق اس کے برعکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اسٹیڈیم، ایک سڑک اور ایک پارک کو ترقی کا نام دے کر عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ سندھ انڈیجینئس رائٹس الائنس نے آج بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کے ساتھ مقامی لوگوں کی زمین، مقامی لوگوں کا حق کے نام سے احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ ریلی آج صبح 9 بجے نکالی جائے گی۔ اعلان کے مطابق کراچی کے بلوچ علاقوں نور محمد گوٹ سے کاٹھور تک ریلی نکالی جائے گی، جس کے بعد ہادی بخش گبول گوٹ میں احتجاجی جلسہ اور دھرنا ہوگا۔ شرکاء سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھ کر ریلی میں شرکت کریں۔ دوسری طرف بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی نے بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سندھ انڈیجینس رائٹس الائنس کی ریلی اور احتجاجی مظاہرے کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شال اورنگزیب بادینی نے کہا ہے کہ کورونا وبا کی تیسری لہر کے دوران اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انتظامیہ نے ماسک کو لازمی قرار دیتے ہوئے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ بلا وجہ گھروں سے باہر نہیں نکلیں۔ انہوں نے کہا کہ ماسک نہ پہننے والوں کی گرفتاری اور ان کے خلاف FIR کا اندراج کیا جائے گا، جبکہ لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ دوسری طرف سیکریٹری صحت بلوچستان نور الحق بلوچ نے کہا ہے کہ آج سے عوام کی سہولت کے لیے کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے لیے 2 موبائل یونٹ شروع کیے جا رہے ہیں۔ ایک موبائل یونٹ میزان چوک پر موجود ہوگا اور دوسرا موبائل یونٹ عالمو چوک پر ہوگا، جہاں 50 سال اور 50 سال سے زائد العمر افراد اپنی قومی شناختی کارڈ کے ہمراہ ان موبائل یونٹس پر تشریف لا کر ویکسینیشن کروا سکیں گے۔ یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے کہا ہے کہ پختون دوست جماعتوں نے زبردستی مجاہدین کا ہاتھ اصل دشمن سے نکال کر اپنے گریبان میں ڈال دیا اور اپنی خوشی سے مجاہدین کے ساتھ نظریاتی بنیاد پر دشمنی شروع کر کے خود کو قتل کروا دیا۔ یہ باتیں انہوں نے ریڈیو زرمبش اردو کی طرف سے فراہم کیے گئے
ایک تفصیلی سوال نامے کے جواب میں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کا بلوچستان میں قتل عام کے ہم مخالف ہیں، اس کو ہم سراسر ظلم اور جبر سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اسلامی جہادی تنظیم اس گھٹیا اور غیر اسلامی پہل کا عامل نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب امریکہ نے افغانستان پر یلغار کیا تو اس کے نتیجے میں افغان طالبان وغیرہ ریاست پاکستان کے زیر نگرانی پاٹا میں داخل ہو گئے۔ ریاست پاکستان نے اپنی سرحد ان کے لیے کھول دی اور قبائلی لوگوں نے ان کی ہر قسم کی مدد کی، لیکن جب پاکستان نے قبائلیوں کی ثقافت اور آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس کے رد عمل میں قبائل نے کرائے کے سپاک پاکستانی قاتلوں کے خلاف جہاد شروع کیا، جو آج تک جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ جنگ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے ہی نہیں، اس جنگ کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو یہود نے آئی جیک کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے طالبان ہمسایہ ممالک کو چھیڑے بغیر اپنے علاقے اور سرزمین پر اسلامی اور قبائلی روایات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزادی کے اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی کے حلقہ NA 249 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل کی طرف سے دوبارہ گنتی کی درخواست منظور کرتے ہوئے انتخابی نتائج روکنے کا حکم جاری کیا ہے۔ واضح رہے، مسلم لیگ نون کے رہنما اور NA 249 سے نامزد امیدوار مفتاح اسماعیل نے حلقے میں ہونے والے انتخابات پر اعتراض کرتے ہوئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست کی تھی۔ کمیشن نے مفتاح اسماعیل کی استدعا منظور کرتے ہوئے دوبارہ گنتی کی درخواست پر سماعت 4 مئی کو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ، چین اور روس کے ساتھ مل کر افغان حکومت اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے۔ واشنگٹن سے جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم افغان بشمول حکومت اور طالبان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ دہشت گرد گروہ اور افراد کسی دوسرے ملک کی سلامتی کو خطرہ بنانے کے لیے افغان سرزمین استعمال نہ کریں۔ کالعدم تنظیم تحریک طالبان نے پاکستان میں 2014 میں پشاور آرمی پبلک اسکول میں قتل عام سمیت متعدد حملوں کے دوران افغان سرزمین کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کی حکومت اور قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ مذاکرات کے سلسلے میں طالبان کے ساتھ کھل کر بات کریں۔ افغان حکام نے کہا ہے کہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے انخلا کا عمل شروع ہو گیا ہے اور ایک ہفتے تک بین الاقوامی فورسز متحد اڈوں کا انتظام افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیں گے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع جنرل یاسین ضیاء کا قومی سلامتی کے مشیر اور دیگر افغان حکام کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ بین الاقوامی افواج بارہم ایئر فیلڈ جائیں گے، جس کے بعد وہ اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جنرل یاسین کا کہنا تھا کہ شروبک میں تعینات فوجی ممکنہ طور پر کل تک چلے جائیں گے اور اڈے کا انتظام افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو افواج کے افغانستان سے انخلا سے متعلق کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ شام کے انتہائی فعال انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ رواں برس مئی میں ہونے والے صدارتی انتخابات کو مسترد کر دے، کیونکہ اس کے لیے ملکی حالات سازگار نہیں ہیں۔ اس الیکشن میں غیر ممالک سے ووٹ ڈالنے کی تاریخ 20 مئی ہے۔ بشار الاسد نے بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں قائم انسانی حقوق کا یہ ادارہ شام کی صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس ادارے نے الیکشن کو فراڈ اور جھوٹ قرار دیا ہے۔ سیرین نیٹ ورک برائے انسانی حقوق نے صدارتی الیکشن کو اقوام متحدہ کے طے کردہ سیاسی چارٹر کی کھلی خلاف ورزی بھی قرار دیا۔ ادارے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سن 2015 میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے منظور ہونے والی قرارداد میں
واضح کیا گیا ہے کہ نئے صدارتی الیکشن نئے دستور کو تحریر اور منظور کیے جانے کے بعد ہی کرائے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com کو۔